أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفلق مكية بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق مکیہ۔ آج ہم سورة الفلق پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، تو توجہ سے سماعت فرمائے اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھا بھی کرے اور آگے بھی شیئر کیا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ، قل کا قاف جو ہے، قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، موٹے حروف جو ہیں وہ 7 ہیں، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر چاہے زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، شد، مد، جزم، جو بھی کوئی چیز ہوگی تو ان کو ہر حالت میں موٹا پڑا جائے گا، ان 7 حروف کو، حروف مستعلیہ کو۔ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کر کے پڑھا جائے گا۔ حروف حلقی ہیں، دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کی آوازوں میں فرق کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے جو ہے ہمارے پاس ذال، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں قل اعوذ، زو زا کو پڑھنا، ذال کو زا پڑھنا یہ غلط ہے۔ تو نرم حروف جو ہے وہ 3 ہیں، ظا، ذال اور ثا، تو ان کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور نرمی سے ادا کریں گے۔ تو آئیے سماعت فرمائے۔ قل، قل قاف کو پور پڑھیں گے موٹا، قل اعوذ، اعوذ، ذو، قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق۔ را کے اوپر زبر ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے موٹا، برب الفلق، رب پڑھیں گے، یہ درمیان میں جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ رب بل، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ با کو لام کے ساتھ ملاتے وقت جو ساکن حروف ہوتا ہے ادھر قلقلہ کر دیتے ہیں، بلکہ قلقلہ صرف 5 حروف پر ہوتا ہے۔ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جیسے ادھر وقفن ہو رہا ہے فلق۔ یہ 5 حروف جب ساکن ہوں گے تو ان کو اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہلا کر پڑھنا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو ادھر بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں برب الفلق، تو ایسے پڑھنا غلط ہے، برب الفلق، فلق، قاف کو موٹا بھی کریں گے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، ادھر قلقلہ بھی کریں گے، یعنی ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما، من پہ اوپر اخفاء ہوگا، جو ہم نے قاعدے پڑھے تھے، نون ساکن نون تنوین کے قاعدے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء، شین آ گیا ہے تو ادھر اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ اخفاء یعنی ناک میں آواز چھپا کر غنہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفاء۔ من شر، را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا را کے اوپر زبر ہوگی، را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ من شر ما، میم کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، الف خالی ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے خا، خا موٹے حروف سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا موٹا،
اور لام کو باریک پڑھیں گے۔ بعض لوگ موٹے حروف کے ساتھ جو باریک حروف لکھا پڑھا جاتا ہے اس کو بھی ساتھ موٹا کر دیتے ہیں، ایسے پڑھنا غلط ہے۔ قاف موٹے حروف سے موٹا کریں گے اور اس قلقلہ بھی کریں گے، ساکن ہو جائے گا، وقفاً ساکن ہو جائے گا نا۔ لام زبر قاف لاقو، تو ادھر قلقلہ بھی کیا جائے گا اور قاف کو موٹا بھی کیا جائے گا۔ من شر ما خلق، خلق لام کو باریک ہی پڑھیں گے۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، پھر واو کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہوگی۔ من پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد، نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کر کے پڑھا جائے گا۔ اخفا کا مطلب ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا، غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں۔ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ وَمِن شَرِّ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غاسق، غین کو موٹا کریں گے، غین کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے۔ مد کا مطلب لمبا کرنا، حروف مدہ تین ہے، الف، واو اور یا، ان تینوں کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھ جاتا ہے۔ غین کو موٹا کریں گے اور قاف کو، غاسق، غاسق اذا وقب، با آ گیا، با حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ جو ہم نے پڑھے تھے وہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، با آ گیا، با ساکن ہوگا تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے، یعنی ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ساکن حروف جو ہیں 5 جو حروف قلقلہ ان کو جب وہ ساکن ہوں گے تو ان کو ہلا کر پڑھنا تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے اوپر قلقلہ نہیں کیا جائے گا۔ اذا، زال کے ساتھ بعد میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اذا وقب، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اور مین پہ اوپر اخفا ہو رہا ہے، اخفا یعنی ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ وَمِن شَرِّ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، رن پہ جو ہے وہ غنہ ہو رہا ہے، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی تو ہمیشہ غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ نرم حروف سے ہے۔ نفاثاتی، تی، تا کی اتا اور طا کی آواز میں فرق کر کے پڑھیں گے۔ بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں من شر النفاثات، تی، طا نہیں پڑھیں گے، تا پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں جو یا اور الف ہے یہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ فی العقد، عین، عین گلے سے آواز نکالیں گے، فی العقد، دال آگے حروف قلقلہ میں سے تو ادھر قلقلہ یعنی ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ جو ہے 5 ہیں، ان 5 حروف کو جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کو ہلا کر پڑھیں گے تو اسی کو ہی قلقلہ کہتے ہیں۔ فی العقد، عین کی آواز گلے سے نکالیں گے، فی العقد،
ومن شر، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، من پہ اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا۔ ومن شر، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، ہا کا تعلق گلے سے ہے، ہا شر، ہا آگے الف مدہ آ گیا، اسے لمبا کریں گے ایک الف کے برابر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، سین سیٹی کی آواز، سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا سین صاد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اِذَا ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، اِذَا حَسَدَ۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد۔